بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطانہ ڈاکو، جرم، بغاوت اور سخاوت کی حیران کن کہانی۔ اگر میری ماں نے بچپن میں مجھے روکا ہوتا تو میں آج پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ وہ آخری جملہ تھا جو بر صغیر پاک و ہند کے مشہور ڈاکو سلطانہ نے اس وقت اپنی ماں کو دیکھ کر کہا تھا جب اسے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو تاریخ ہندوستان کا وہ حیران کن کردار تھا جو کبھی عام چرواہا ہوا کرتا تھا اور پھر فرنگی استعمار سے بدترین نفرت نے اسے انگریزی راج کا بدترین دشمن بنا دیا، لیکن وہ ہندوستان کے غریب عوام کے لیے رابن ہوڈ بن گیا۔ سلطانہ ڈاکو کی کہانی چوری، ڈاکہ زنی، بغاوت، سخاوت اور فرنگی استبداد سے شدید ترین نفرت جیسے عناصر سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ سلطانہ ڈاکو ایک معمولی گڈریا تھا، لیکن حالات نے اسے ڈاکو بنا دیا۔ ایک معمولی چوری چکاری اسے جرم کی اندھی گلی میں دھکیلتی چلی گئی۔ اسے ڈاکہ زنی جیسے گھنونے جرم کا آغاز تب کیا تھا جب بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا۔ اگر ماں سلطانہ کو اس وقت روک دیتی تو عین ممکن تھا وہ ایک شریف و نفس انسان کی مانند زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا، لیکن اس کی ماں نے اسے انڈا تل کر کھلا دیا، اور یہی وہ بدقسمت پل تھے جنہوں نے سلطانہ کے مستقبل کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ وقت کا دھارا بہتا رہا، سلطانہ جرم کے راستے پر رواں دواں رہا۔ ایک کے بعد ایک چوری بلاخر ڈکیتی پر منتج ہوئی، اور سلطانہ سلطان سے سلطانہ اور پھر سلطانہ سے سلطانہ ڈاکو بن گیا۔ سلطانہ ڈاکو انگریزوں سے شدید ترین نفرت کیا کرتا تھا۔ محض انگریزوں سے ہی نہیں بلکہ انگریزوں کے وفادار چاکیداروں، وڈیروں، امیروں، ساہوکاروں سے بھی اتنی ہی بدترین نفرت کرتا تھا۔ وہ انگریزوں کے وفادار چاکیداروں، وڈیروں اور ساہوکاروں کو لوٹنے اور لوٹ کا مال عام عوام غربا میں بانٹتے بانٹتے ہندوستان کے عوام کے لیے رابن ہوڈ اور انگریزی سامراج کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ سلطانہ ڈاکو کی بے مثال سخاوت نے اسے عوام کا مقبول ہیرو بنا دیا۔ سلطانہ ڈاکو کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ سلطانہ ڈاکو نہایت بے باک، جرأت آزما اور ہوشیار کردار تھا، جو کچھ ایسی منصوبہ بندی سے واردات کرتا کہ بڑی سے بڑی ناکہ بندی بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن پاتی۔ چیتک، ہاں یہی نام تھا سلطانہ ڈاکو کے وفادار، تیز رفتار اور ہوشیار گھوڑے کا۔ چیتک خود راستے جانتا تھا، واردات کے بعد وہ اپنے مالک کو ہمیشہ محفوظ مقام پر پہنچا کر دم لیتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کو ایک پالتو کتا بھی تھا، رائے بہادر۔ ہندوستان میں انگریز اپنے وفادار چاکیداروں اور وڈیروں کو وطن دشمنی اور انگریزوں سے وفا نبھانے کے بدلے رائے بہادر کا خطاب دیتے تھے، اور اس نے وطن دشمنوں سے نفرت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے کتے کا نام ہی رائے بہادر رکھ چھوڑا تھا۔ جب بھی وہ اپنے کتے کو پکارتا اسے لگتا وہ انگریزوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جب بھی کسی نے انگریزوں کی مدد سے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی، اس کا انجام ہمیشہ بھیانک ہی برآمد ہوا۔ سلطانہ ڈاکو ایسے شخص کے تمام مال و دولت کو لوٹ کر غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اب لوگ اسے ڈاکو کم اور ہیرو زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ عوام کا محبوب کردار بنتا چلا گیا۔ اردو زبان کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور و معروف پولیس افسر ظفر عمر نے ایک مرتبہ سلطانہ ڈاکو کو دو بدو پولیس مقابلے میں گرفتار کیا تھا اور انہیں 5000 انعام ملا تھا، لیکن تب سلطانہ ڈاکو پر قتل کا کوئی الزام نہ تھا اور وہ محض 4 سال قید بامشقت گزار کر رہا ہو گیا تھا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب
نایاب ہیں ہم میں کیا تھا۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو کا پہلا جاسوسی ناول نیلی چھتری لکھا۔ کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی ہے۔ سلطانہ ڈاکو شہرت ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ اس نے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر انگریزی حکومت نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر فریڈی ینگ کو طلب کر لیا۔ دراصل ہندوستانی پولیس سلطانہ ڈاکو کو گرفتار کرنے میں سال تک ناکام رہی تھی۔ سلطانہ ہمیشہ ہی اپنے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد سے بچ نکلنے میں کامیاب رہتا۔ اس کا مخبروں کا جال خود پولیس کے اندر تک پھیل چکا تھا۔ وارداتوں کی تفصیل، مشاہدہ، جانکاری اور مطالعہ کے بعد فریڈی ینگ جان چکا تھا سلطانہ ڈاکو آخر دہائیوں سے گرفتار کیوں نہیں ہو پایا۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ ڈاکو کے مخبر پولیس افسر منوہر لال کا تبادلہ دور دراز کے پولیس اسٹیشن کر دیا۔ سلطانہ ڈاکو دنیا میں کسی پر بھروسہ کیا کرتا تو وہ اس کا دوست منشی عبدالرزاق ہی تھا۔ فریڈی ینگ نہ صرف اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب رہا کہ منشی عبدالرزاق کہاں ہے، بلکہ اسے اعتماد میں لے کر سلطانہ ڈاکو کو جال میں پھنسانے کا پورا انتظام کر ڈالا۔ سلطانہ ڈاکو کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا، جسے کجلی بند کا جنگل بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں بھانت بھانت کے درندے رہتے تھے۔ سلطانہ یہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی نڈر، بے باک اور دلیر شخص تھا۔ سلطانہ ڈاکو بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی مدد سے سلطانہ کے گرد نہ صرف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا بلکہ اسے گرفتار کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ فریڈی ینگ پر مقدمہ چلایا گیا۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ ڈاکو پر مقدمہ بنایا اور پھر وہ عدالت میں چلتا رہا، یہاں تک سلطانہ سمیت کل 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ قید کے دوران انگریز پولیس افسر فریڈی ینگ سلطانہ کی جرأت مندانہ وارداتوں، بہادری اور سخاوت سے متاثر ہو کر سلطانہ کا دوست بن گیا۔ وہ سلطانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے سلطانہ کی سزا معافی کے لیے خود مقدمہ لڑا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ سلطانہ ڈاکو کو 7 جولائی 1924 کو پھانسی دے دی گئی۔ موت سے قبل سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کی سزائے موت کے بعد ان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا اور IG کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ امراء میں سلطانہ ڈاکو کی دہشت اور عوام میں اس کی داد و دہش کے چرچے ایک عرصے تک جاری رہے۔ سلطانہ ڈاکو اپنی زندگی ہی میں ایک اساطیری کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے تھے۔ نہ صرف اس کا ذکر کتابوں میں ہونے لگا بلکہ ہالی ووڈ نے دا لانگ ڈیول کے نام سے، بالی ووڈ میں دا کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو کے نام سے فلمیں بنائی۔ 1975 میں پاکستان میں بھی سلطانہ ڈاکو کے نام سے فلم بنی جس میں سلطانہ ڈاکو کا کردار سلطان راہی نے نبھایا۔ ناظرین، سلطانہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے عوام کے دلوں میں بس گیا۔